شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کیا وہ پوری جائیداد کو اٹھا کر کسی ٹرسٹ کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس کے وارث بنیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو ماں ہے، باپ ہے، ماں باپ بھی وارث ہوتے ہیں، ماں بھی اور باپ بھی دونوں وارث ہوتے ہیں اگرچہ بوڑھے ہیں۔ یہ تصور ہے نا ہمارے یہاں کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اولاد وارث ہوتے ہیں، بس یہی تصور ہے۔ میں اگر اولاد کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو باپ بھی وارث ہوگا، ماں بھی اس کی وارث ہوگی، اب اس کو کبھی محروم نہیں کر سکتا۔ یہ تین وجہ ہو گئی وارث بننے کی۔ اب یہ جان لیجیے کہ بھائی کس وجہ سے کوئی انسان محروم ہو سکتا ہے وراثت سے، اس کی کتنی وجہ ہے؟ تو اس کی بھی تین وجہ ہے۔ وراثت سے محرومی کی تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اس کی تین وجہ ہے، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے انسان کی؟ کہ غلام ہونا۔ کوئی انسان غلام ہے، وہ ابھی زمانہ نہیں ہے لیکن پہلے تھا غلامی کا دور، تو غلام وارث نہیں ہوتا ہے کبھی، کیونکہ اس کا مال ہوتا ہی نہیں، مالک کا ہو جاتا ہے، تو غلام وارث نہیں ہوتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ محروم انسان کب ہو جائے گا جائیداد سے؟ اگر وہ قتل کر دے باپ کا یا ماں کا یا بیوی کا یا بیٹے کسی کا بھی، جس سے اس کو ملنے والا تھا وراثت میں حصہ، تو آدمی اس کو قتل کر دے تو قتل کی وجہ سے اس کو جائیداد میں سے قاتل کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا، وہ محروم ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ اور آخری وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی دوسرے دھرم کا ہو جائے، مثلا کسی کا بیٹا مثلا غیر مسلم ہو گیا، تو اب آپ کی جائیداد میں سے آپ کا غیر مسلم بیٹا وارث نہیں بنے گا۔ یا مثلا پوری فیملی ہندو ہے اور ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، تو یہ مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کے جائیداد میں سے حصے دار نہیں بنے گا۔ تو اگر دھرم الگ ہو جائے، مذہب الگ ہو جائے، تو وہ ایک دوسرے کا وارث نہیں بنے گا۔ تو مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ یہ تین ہی وجہ ہے محروم ہونے کی، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نمبر ایک غلامی، غلام ہونا۔ نمبر دو قتل کر دینا تو محروم ہو جائے گا قاتل انسان۔ اور نمبر تین کہ دھرم دوسرا ہو جائے، دوسرے مذہب کا ہو جائے۔ تو تین وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہوتا ہے، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس سے کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، خدمت گزار نہیں ہے، تو بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہے۔ لیکن آپ اس کو جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے، بلکہ صاف لفظوں میں یہ سن لیجئے کہ خدمت کا تعلق وراثت سے نہیں ہے۔ وراثت الگ چیز ہے، اور اولاد کا اچھا برا ہونا، خدمت کرنا یا نہیں کرنا، یہ الگ چیز ہے، اس کو اس سے جوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 اور 12 میں پوری لسٹ بیان کر دی کہ ترکہ میں کون کون لوگ حصے دار ہوں گے، وارث کون کون ہوگا، اور کس کو کتنا کتنا ملے گا، یہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا، فکس کر دیا۔ یہ پہلے سے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ تو جس چیز کو ملنا وہ مل کے رہے گا، اور جتنا جتنا اللہ نے مقرر کیا اتنا اتنا اس کو دینا پڑے گا۔ تو کسی کو نافرمانی کی وجہ سے ہم بے دخل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی اولاد کوئی 1-2 ایسی ہو، بیٹا یا بیٹی جو بہت خدمت گزار ہو، بہت پیسے دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، خیال رکھنا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت دیندار اولاد ہے، تو اس خدمت اور دینداری کی وجہ سے آپ اس اولاد کو یا اس بیٹا بیٹی کو زیادہ ترکہ یا زمین نہیں دے سکتے۔ اس میں 2 اہم بات ہیں۔ اگر وہ اولاد خدمت کر رہی ہے، آپ کی پیسے دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس میں احسان نہیں ہے یا کچھ الگ سے وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد کو فرض کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تو فرض ادا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس کو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان کیا اور بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت اولاد پر فرض ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب
لیکن خدمت کی وجہ سے آپ اولاد کو 2 کٹھا 1 کٹھا 5 دور 10 دور جو لوگ لکھ دیتے ہیں یہ غلط ایسا نہیں کرتے. اگر آپ نے کسی ایک اولاد کو 1 کٹھا 2 کٹھا 10 دور 5 دور یا 1 گھر 1 دکان اگر آپ نے دے دیا آپ بھی مجرم اور وہ بیٹا بیٹی بھی مجرم دونوں گنہگار. یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد نے باپ نے ان کو کچھ زمین کا ٹکڑا یا کچھ تحفہ دے دیا. اس بچے کی ماں کو یعنی دینے والی کی بیوی کو یہ اچھا نہیں لگا. کہا شوہر سے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیے, میں اس سے راضی نہیں ہوں. وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے تمام اولاد کو تمام بچوں کو اتنا دیا ہے؟ کہا نہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. پتہ چلا کسی ایک کو دینا صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا دینا تو سب کو دو ورنہ کسی کو مت دو. وہ صحابی تھے, دل میں ایمان تھا, اللہ کا ڈر خوف تھا, فوراً گھر گئے, جو کچھ ایک بیٹا کو دیا تھا واپس لے, معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر ہم میں سے کسی نے بیٹا یا بیٹی کو زمین کچھ لکھ دیا ہو یا اپنی زبان میں کہے کہ گھس دیا ہو کچھ خدمت کی وجہ سے یا خوشی سے, تو ابھی بھی حل ہے. وہ یہ کہ آپ واپس لے لیں, آپ وہ زمین واپس لے لیں یا اس کا پیسہ کہیے کہ وہ دے دے کما کر. واپس لیں گے تو آپ بھی بچیں گے, وہ بیٹا بھی بچے گا. اگر واپس نہیں لیتے ہیں تو یہی چیز آپ کو اور اس اولاد کو جہنم میں لے جانے کے لیے کرے گا. اتنی ڈینجر یہ خطرناک چیز ہے. اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ترکہ میں تمام اولاد جو بھی وارث ہیں اس کو قرآن و حدیث کے حساب سے بانٹنا پڑے گا. ہم اس میں منمانی نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے کسی کو زیادہ یا کسی کو کم نہیں دے سکتے. خدمت کی وجہ سے نہیں دیں گے زیادہ اور نہ ہی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بے دخل کریں گے. یہ حق ہمیں نہیں ہے. خدمت الگ چیز ہے اور جائیداد کی تقسیم الگ چیز ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کے آیت نمبر 11 اور 12 میں ترکہ کی لسٹ کو بیان کر دیا, کس کس کو ملے گا, وارثین کون کون ہے اور کتنا کتنا ملے گا, مقدار کوانٹٹی بھی اللہ نے بیان کر دی. تو اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا, حکم دیتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو جو ملے گا وہ 1 بیٹا کو حصہ ملے گا, 2 بیٹی کو جو ملے گا وہ 1 بیٹا کو ملے گا. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 بیٹا کو جو ملے گا اس کا آدھا 1 بیٹی کو دیا جائے گا. اور ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, کہ ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی پوری جائیداد کو 6 جگہ کریں گے اس میں سے 1 حصہ دیا جائے گا. ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے, باپ کا بھی چھٹا حصہ, 6 میں سے 1 حصہ. اگر 1 بیٹی کسی کو اکیلے ہے تو آدھا حصہ ملے گا پوری جائیداد کو. پھر بھی اکیلے پوری نہیں لے گی, آدھا ملے گا. 2 بیٹی ہے تو 2 تہائی ملے گا. 3 جگہ کریں گے 3 میں سے 2 حصہ دیا جائے گا. یہ سب کچھ اللہ نے مقرر کیا, فکس کیا ہے. اور اگر شوہر ہے اولاد نہیں ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر اولاد نہیں ہے بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اولاد ہے تو 1/4 حصہ ملے گا, 4 میں سے 1 حصہ. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کتنی جگہ پہرے دیکھے. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا, 4 میں سے 1 حصہ. اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا, 8 حصہ میں سے 1 حصہ. اب یہاں پر دیکھیے ٹھہرنے کی بات اور غور کرنے کی بات کہ جب شوہر کا عام طور میں شوہر کا ہی پہلے انتقال ہوتا ہے, اکثر یہ دیکھا گیا. کچھ خواتین جو دین سے دور ہیں, کچھ ماشاءاللہ بہت سی ہیں دیندار, اللہ کے ڈرنے والے خوف کرنے والی ہیں, لیکن کچھ خواتین جو کچھ دبنگ ٹائپ کی ہیں, زبان کی تیز ہے اور دین سے دور ہے, وہ کیا کرتی ہیں کہ جائیداد کو تقسیم ہونے نہیں دیتی. کہتی جب تک ہم زندہ ہیں تقسیم نہیں ہونے دیں گے, ہم بیچ کے کھائیں گے, ہم بانٹنے نہیں دیں گے, مرنے کے بعد جو بچے گا تب اولاد بانٹے گا. یہ بالکل غلط ہے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اب اللہ سے ڈریں. آپ کا اللہ نے کتنا مقرر کیا ہے, اگر اولاد ہے
تو 8واں حصہ، 8 حصہ میں سے صرف 1 حصہ کے حقدار ہیں بس. تو 8 پوری جائیداد تو 8 جگہ کریں گے، اس میں سے آپ 1 لے لیجئے اور آپ بیچیے یا کھائیے، وہ آپ کی مرضی. جو 7 حصہ بچے گا وہ آپ کی اولاد میں تقسیم ہوگا. اس کو روکنے کا، رکاوٹ ڈالنے کا حق آپ کو نہیں ہے. بہت سے لوگ جو جائیداد کی تقسیم میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کبھی ماں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کبھی بیوی، کبھی شوہر، کبھی اولاد، کبھی بڑا بیٹا ان پر، کبھی چھوٹا بیٹا جو پاور میں ہے، جو پیسے کما لیا اکڑ میں، گھمنڈ میں، وہ جائیداد کی تقسیم نہیں ملے گی. یہ گناہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. کسی کو بھی جائیداد کی تقسیم میں رکاوٹ ڈالنے کا حق حاصل، بلکہ اگر کسی کا انتقال آج ہوتا ہے اور کل صبح ہی اگر آپ تقسیم کر لے جائیداد، تو اسلام کے حساب سے کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا، 7ویں آسمان کے اوپر سے، عرش پر سے اللہ نے یہ جائیداد کی تقسیم کر دی ہے. قرآن حدیث کے اندر اس کے پورے مسائل تفصیل سے موجود ہیں. تو جس کا مسئلہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، وہ شرعی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اور دین کے مسئلے پر عمل کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں. تو جتنی جلدی ہو سکے جائیداد کی تقسیم کر دینی چاہیے. عام طور پہ گاؤں کے اندر 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد، 10 سال سے زیادہ تقسیم ہو ہی نہیں پا رہی. اور اس وجہ سے بہت سے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، نہ اتفاقی ہے، بات چیت بند ہے، دشمنی ہے، دعوت ہے. یہ بھائی اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ بھائی اس کے خلاف بول رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، پھوٹ پڑا ہوا گھروں کے اندر، چچا بھتیجا کی لڑائی ہے، بھائی بہن کی لڑائی ہے، صرف تقسیم نہیں کرنے کی وجہ سے. یا اگر کوئی تقسیم کرتا ہے تو انصاف سے تقسیم نہیں کرنے کی وجہ سے. تو آج جو سوسائٹی کے اندر بہت سی جو لڑائیاں ہیں، دشمنی ہے، دلوں کے اندر الفت اور محبت جو ختم ہو گیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، ساری وجہ یہی نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جائیداد کو لوگ تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں کرتے. تو ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے مثلا، تو باپ کی جائیداد میں سے اولاد کا حصہ ہوگا. تو اسی طرح ماں بھی انتقال کرتی ہے، اس کی جائیداد میں سے بھی اس کی تمام اولاد کو حصہ ملے گا. کچھ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں کو ملے گا، اور ماں کا انتقال ہوگا تو اس کی جائیداد میں سے صرف بیٹیوں کو ملے گا. یہ غلط بات ہے. ایک ہی حکم ہے، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، بیٹا بیٹی کا جو مقرر ہے وہی ملے گا، کسی کو کم زیادہ نہیں ہے. جو قرآن و حدیث کے اندر